مرحبا 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 آفری رونق دلکشی بس میں خط میں بخاری کی آئی گھڑی، دل یہ مسرور بھی دل یہ غمگین بھی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مدرسوں میں آ کر صرف ان کا دیدار ہی کر لیا کرو، ان چہروں کی زیارت کیا کرو۔ اس سے یار کوئی کائنات میں خوش نصیب ہوگا کہ جب یہ بچہ صبح اٹھتا ہے نوافل پڑھ کے قرآن کھولتا ہے، اس کی نگاہ قرآن پر ہے، جب یہ پڑھتا ہے زبان پر قرآن ہے، سامنے استاد ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، خیر کے گھر میں بیٹھ کر نگاہ قرآن پر ڈال کر زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ نیکی یہ کر رہا ہے، عذاب پوری امت سے ٹل رہا ہے۔ یعنی یہ مدارس ہیں جس کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو ختم کر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو کو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، پاکستان نہیں بلکہ بر صغیر کی ایک قدیم عظیم دینی درسگاہ جامعہ احیاء العلوم مظفر گڑھ کی یہ سالانہ تقریب ختم بخاری اور بالخصوص 150 کے قریب وہ بچے جنہوں نے تجوید اور حفظ قرآن سے آج فراغت حاصل کی ہے، ان کے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ دوستوں کو اس میں دعوت دی گئی ہے، ان بچوں کو، اس ادارے کو، یہاں کام کاج کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت 2-3 مختصر سی باتیں بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جامعہ احیاء العلوم مظفر گڑھ تقریباً 1911 میں اس کا سنگ بنیاد ہے، اور 1945 میں قیام پاکستان سے بھی 2 سال پہلے شیخ الحدیث استاذ العلماء محدث العصر حضرت مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ادارے کے سربراہ بنے۔ دارالعلوم دیوبند سے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تحصیل علم کے بعد جب وہ یہاں آئے تو یہاں ایک چھوٹے سا وہ درسگاہ تھی جس میں 1 یا 2 کمرے تھے، اور اس وقت یہ منبع العلوم کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ حضرت کی دن رات کی محنت اور بقول حضرت مولانا محمد عمر رحمہ اللہ کے کہ مجھے اپنے اساتذہ نے 2 نصیحتیں کی تھی، ان میں سے بالخصوص محدث العصر حضرت مولانا ادریس کاندروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر تھے اس وقت، انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹے، درخت کے سائے میں ایک وقت کی روٹی پر اگر تمہیں قرآن و سنت پڑھانے کا موقع ملے تو اسی کو ترجیح دینا، دنیا کے کاموں کو نہ ترجیح دینا۔ استاد کی بات کو پلے باندھا ہے، اور پھر یہاں آ کر اس گلشن کو آباد کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو آدمی دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو دین کے لیے قبول کرتے ہیں۔ یہ اسی کا صلہ، اسی کا صدقہ ہے کہ آج ان کی 3ری نسل، ان کا زمانہ گزرا، ان کے بیٹے، اب ان کے پوتے، پورا خاندان صاحب علم ہے، اور الحمدللہ قرآن سنت کے علوم کے چشمے ان سے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں بڑے بڑے اکابر نے کسب فیض کیا ہے۔
مولانا عبد القادر آزاد جو بادشاہی مسجد میں سید بن نوری نے ان کا انتخاب کیا تھا، وہ آپ کی اسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے طالب علم تھے۔ مولانا لقمان علی پوری جس نے پورے